जोश है पुरअज़्म है हर वक्त तुम्हारे संग है ټولو نه مخکې زه میډم جناب ASP صاحب ته او سره د نوې SHO صاحب تاسو راتلونکو ټولو میلمنو ته سلام کوم. السلام علیکم. سلام نه پس څونه ښکلې کچهرې چې شوي دي د دې متعلق تاسو تر مخکې نه دا ښه پته را چې دا د څه لپاره کېږي. ASP صاحب د الله پاک ډېر قدر وکړي چې دوی دا قیمتي ټایم ویست او زموږ دپاره دلته تشریف راوړو. دې سره سره دوی د شپې هم زما دا بچي چې را کور روزي نو ما ته وایي ASP صاحب داسې لاړ او ASP صاحب داسې لاړ. نو پولیس زموږ دپاره متواتر ګشتونه کوي، تکلیفونه کوي، د شپې منډې وهي او دا تاسو خو ووینئ چې یاره یخ دی، موږ په بلسترو کې پراته یو. دا پولیس زموږ دپاره د بسترې نه بهر روزي او پروت ګشتونه کوي. ګول چې دوی تنخواه اخلي دې کې شک نشته، خو دا تنخواه نه علاوه دوی دا هم کولی شي چې په بستره کې به پروت یې پوزیشن به ورکوي چې زه په پلاني ځای کې یم. نو نه دوی زموږ په کوڅو کې، په محلو کې او په روډونو باندې حقیقت کې ښه طریقې سره ګشتونه کوي او ښه ډیوټي کوي. خو دې سره چې څو پورې زموږ لاس او امداد نه سوال نه پیدا کوي چې دا پولیس یوازې کامیاب شي، او که موږ یوازې منډه ترړه دوړ دوب کوو نو سوال نه پیدا کېږي چې موږ کامیاب شو. موږ به د دې پولیس په امداد کامیابېږو. زه دلته راځم چې کوم ځای کې شکوه شکایت دي لکه محب بانډله د منشیاتو ګړ دی پکار دی چې هغه تاڼه کې دا ښکلې کچرې شوي وي نو د هغه علاقې خلک به راغلي وګوري چې ډېر ښکلي ښکلي هلکان دغه منشیاتو یوړل. بله خبره دا ده چې نن سبا کرایم هم شته دی، خو د کرایم سره قبضه مافي هم ده. قبضه مافي عجي ده، کنال، 2 کناله، 10 مرلې دې ځمکو باندې دا خلک قابل دي. دې کې ډېر داسې خواتین دي چې د هغې ځمکې قبضه شوي دي. ټول کیسونه زه وینم په تاڼه کې چې ټول همدغه کیسونه راځي. خو دلته زموږ SHO د شپږو میاشتو نه سیوا ټایم تېري نه. د دې مخکې SHO صاحب هغه هم 2 میاشتې وشوې، خو یو خبره ده ګورئ، هغه په دې 2 میاشتو کې د چا روټۍ نه خوړې. د دې ځکه وایم ډېرو خلکو له دعوتونه ورکړي دي، خو هغه نه دی تللی. هغه صرف خپلې ډیوټۍ ته کار ویلو. او زه د طاهر صاحب نه دا امید ساتم ولې چې دا ډېر سینیر دی، پوهه دی، که زموږ څه تعاون غواړي نو بلکل موږ حاضر یو. خو زه دا وایم چې یاره که چېرې داسې یو ښکلې کچري په هغه تاڼه کې وشوه او دغه د کرایم چې کوم دا ګلوبل د دغه ځای کې چې هغه ځای خلک راشي او دوی ته نشاندهي وکړي نو ډېره ښه به وي. کر سکتے ہیں، ڈیوٹی پر بھی کر سکتے ہیں. اگر ہمارے ساتھ کوئی مسئلہ ہو جاتا ہے ہم لیسنس والا نہ رکھیں، اس پہ جو ہم فیس دیتے سر اس کا پھر کیا ہوگا؟ اچھا دوسری بات جی، ایک تو ہم PLC کے ممبران ہیں، ایک ہے گاؤں کے چیئرمین. اب ہمارا روزنام چچکی ہے گاؤں کا، میں اپنے گاؤں کا ذمہ دار ہوں، پورے ایریا کا تو نہیں ہوں. میرے گاؤں کا ایک روزنامچہ میں ایک نہ ڈکیتی ہے، نہ چوری ہے، نہ منشیات فروش ہے، نہ پینے والا ہے. یہ ہماری ذمہ داری. آپس میں اگر گھریلو جھگڑے ہو بھی جاتے ہیں تو ہم آپس میں گاؤں میں حل کر لیتے ہیں، چونکہ تک اس کی رسائی نہیں ہوتی. اگر ہم سے باہر ہو جاتا ہے معاملہ تو پھر ہمارے ساتھ چونکہ انچارج جو SHO سب کوپریشن کرتے ہیں. تو اس لیے اگر PLC ممبر کا بھی کوئی حیثیت نہیں ہے تو پھر فائدہ کیا ہے کہ ہم ادھر آ کے ایک تو منشیات کے خلاف لڑ رہے ہیں، اور لڑنا کیا ہے کہ ادھر کوئی چھوڑ دے نہیں منشیات والے. میں اپنے گاؤں میں کھلی جائیں گے. ایک بار ایک بندہ تھا، 2-3 جگہ سے مجھے انفارمیشن آئی کہ یہ بندہ بیچ رہا ہے، پی بھی رہا ہے اور بیچ بھی رہا ہے. اس کو اپنے ڈیرے پہ بلا کے میں نے پورا سمجھایا کہ اس بار میں سمجھا رہا ہوں شرافت سے، کیونکہ میرے گاؤں کے ہو، بچے ہو بھی چھوٹے ہو، عمر میں بھی کم ہے، تقریباً 22-23 سال. منشیات ایک ایسی لعنت ہے کہ آج یہ ہماری ینگ جنریشن کو تباہ کر رہا ہے، پوری جنریشن کو. آج گاؤں میں کل ہمارے گھر تک پہنچ جائے گا. تو اس کو میں نے شرافت سے سمجھایا اور اس بندے نے توبہ کر لی کہ آئندہ کسی قسم کے وہ میرے خلاف وہ شکایت آئی تو آپ جو بھی کرنا چاہیں میرے ساتھ کر سکتے ہو. میں نے صاحب بھی بتایا کہ پولیس پیچھے ہوگا، میں پکڑ کے آپ کو تانے دے کے جاؤں گا، مخبری نہیں کروں گا. جی یہ بات مجھ میں نہیں ہے کہ میں مخبری کروں گا یا چوری چھپ کے پولیس کو فون کروں گا کہ میرا نام نہیں بتانا یا اس کو راز میں رکھا جائے.
मैं खुला जंग लड़ रहा हूँ। मैं डिस्ट्रिक्ट के अंदर या अपने सर्कल के अंदर आपको कोई कार्ड इशू कर सकूं जिसमें हम आपको अलाउ कर दें कि आप कहीं और भी जाते हैं तो आपको प्रोटेक्शन दी जाए, और उनकी जो पॉलिसी है वो अपने हिसाब से ही वो लेकर चलेंगे। तो लाइसेंस वेपन के बारे में या अनलाइसेंस वेपन के बारे में बड़ी हमारी क्लियर कट पॉलिसी है। अगर आप कहीं पर भी असले की नुमाइश करते हुए नज़र आ जाते हैं और अगर आपकी जेब में भी असला मौजूद है और आप किसी तकरार में पाए जाते हैं तो वहाँ पर अगर आपके पास लाइसेंस वेपन भी है तो वो जब्त किया जाएगा और उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। यहाँ पर आपने ये गढ़ी कपूरा में जब आपको पता है ये जो मल्टीपल मर्डर्स का केस हुआ था, बच्चा एक छोटा सा था जिसकी जो शहीद हो गया था सिर्फ बड़ों की छोटी सी तकरार पे। तो अगर आप ये कहें कि हम कार्ड्स इशू करना शुरू कर दें लोगों को तो फिर ये चेयरमैन हजरात तो बिल्कुल बजा तौर पे इसके हकदार हैं, लेकिन फिर दूसरे लोग भी डिमांड करेंगे कि अगर उनको सिक्योरिटी है तो फिर हमारा तो कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है तो हमें भी फिर इशू किया जाए। तो ये थोड़ा सा कम्प्लेक्स मसला है। मैं आपके तवासुत से मैं इंशाल्लाह ये DPO साहब के सामने ज़रूर रखूँगी कि ये कंसर्न जो है वो पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स का है, तो उनकी तरफ से अगर कोई पॉलिसी डायरेक्टिव इस तरह का इशू होता है जिसमें हमें ये डायरेक्शन दी जाती है कि आप इनके साथ ताउन करें और इनको अपने इलाके में इस तरह से छोड़ें, तो फिर वो हम कर सकते हैं। उसके अलावा वेपन की पोजेशन या पब्लिक प्लेस में उसका लेकर जाना ये हमारे लिए भी बहुत मसले का बायस बनता है, और उसमें फिर जो जराइम पेशा अफराद हैं इसी का सहारा लेकर तो फिर वो कार्रवाई करते हैं, और फिर अल्टीमेटली उसका जो असर होता है वो फिर आपके लिए भी पछतावे का बायस है, हमारे लिए भी। तो इसलिए दूसरी अभी एक साहब ने बात की कि रिजीम चेंज हुई है, आपके SHO भी चेंज हुए हैं, मुहर्रर भी चेंज हुए हैं, जो आपके चौकी इंचार्ज हैं वो भी नए हैं। तो पहले भी बहुत क्लियर कट हमारी पॉलिसी थी ख़ास तौर पे मंशियात के ऊपर कि किसी किस्म की टॉलरेंस नहीं है। और अभी एक साहब ने बात की कि पीने वाले के ऊपर, मुझे बिल्कुल वो याद भी है कि वो आप पिछली खुली कचहरी में मौजूद थे और आपने यही बात एक रेज़ की थी कि हम लोग सिर्फ प्रोग्रेस के लिए पीने वालों के ऊपर पर्चा दे देते हैं और जो उसको बेचने वाला है, जो लेकर आ रहा है इलाके में, उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की जाती। तो फिर मैंने पहले आपको एक नंबर तब भी हमने दिया था, आज भी हम अपना एक जो मेरे ऑफिस का पर्सनल नंबर है वो हम शेयर कर रहे हैं, जिसके ऊपर डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन आए, दूसरे थानों के अंदर कार्रवाइयाँ हुई भी हैं। उस नंबर पर भी मुझे इस इलाके से कोई इतला रिसीव नहीं हुई जिसमें ख़ास तौर पे लिखा हो कि ये बंदा है वो ये काम कर रहा है और इसके ऊपर कार्रवाई की जाए। दूसरे इलाकों से हमें इतला मिली है और आप ये देख भी सकते हैं जाके, वहाँ पर हमने बंदे पकड़े भी हैं और उनके ऊपर पर्चे भी दिए, हमने रिकवरीज भी की हैं। लेकिन गढ़ी कपूरा की साइड से कोई इस किस्म की उस नंबर के ऊपर इन्फॉर्मेशन नहीं आई। अगर किसी ने इतला दी है और हमने कार्रवाई नहीं की उसके ऊपर, ख़ास तौर पे मंशियात फरोशी के मामले में, तो वो आपका बिल्कुल गिला बनता है आप। और दूसरा ये कि यहाँ पर इसका इलाका इस चौकी का बहुत ज़्यादा है और अमीर अमान साहब बहुत कोशिश कर रहे हैं अपनी तरफ से मामलात को काबू में रखने की, लेकिन कुछ इतलात हमें आ रही हैं इस तरह की जो कि परेशान कुन हैं। तो मेरा यहाँ पर आने का मकसद एक तो सबसे पहले ये था कि यहाँ कर इलाके के जो लोग हैं उनके साथ डायरेक्ट रब्ता भी हो। नंबर मैंने इनके साथ भी शेयर कर दिया, ये आज इंशाल्लाह बैनर जो है ये लग जाएगा गेट के ऊपर, उसके ऊपर नंबर होगा। वो नंबर है कि जब आप उस पर इतला देंगे तो आपको 1-2 दिन में नज़र आएगा कि कार्रवाई हुई है। तो फिर वो आप मुझसे ज़रूर गिला करें कि जब आप कहें कि मंशियात फरोशी पे काम नहीं हो रहा और आप पीने वालों पे पर्चा दे रहे हैं, तो फिर मैं आपसे पूछती हूँ कि आपने कौन सी इतला हमें इस तरह की दी है, या आपको ये इन्फॉर्मेशन अगर है कि चौकी इंचार्ज SHO या SDPO के नॉलेज में ये बात है फिर भी कार्रवाई नहीं हो रही, तो फिर भी आपका गिला बनता है। तो इस वजह से आपको फिर मैं एक ज़रूर रिक्वेस्ट करूँगी, उस नंबर के ऊपर अभी SHO साहब नए आए हैं, उन्होंने अपना एक इतला का नंबर जो है वो जारी किया है। अमीर अमान साहब का नंबर सबके पास मौजूद है, आप इतला देंगे, कार्रवाई नहीं होगी फिर आप हमसे पूछें। उसमें ख़ास तौर पे जो एरियल फायरिंग की बात हुई है, ज़ीरो टॉलरेंस है। जब अमीर अमान साहब का मेरा ख्याल है दूसरा तीसरा दिन था तो हमने एक बड़ी कार्रवाई की थी और बासर लोगों के घर जो है वो शादी थी, लेकिन फिर भी हम लेकर आए थे, हमने पर्चा दिया था, हवालात में हमने रखा था उसे। तो इसका मतलब है कि हम भी एक मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं कि एरियल फायरिंग हो गई, हवाई फायरिंग, मंशियात, कब्ज़ा माफिया, किसी भी सूदखोरी, इस तरह के जो भी इलीगल काम है उनकी तरफ हमारी ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी है। लेकिन जब तक ख़ास तौर पे इलाके से हमें इतला आना नहीं शुरू होगी, और उसमें बहुत ज़्यादा किरदार जो है वो पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स का भी है, लेकिन उनसे ज़्यादा उनके कंधे पे भी बहुत जिम्मेदारियाँ हैं। जो मोहल्लों के अंदर, इलाकों के अंदर आप लोग रह रहे हैं, आपके बच्चे इस सारे मसले से गुजर रहे हैं, मंशियात हर दूसरे दिन किसी भी घर का बच्चा जो है उसमें फंस सकता है। तो आप लोगों के कंधे पे जो जिम्मेदारी है वो भी आपको मैं कहूँगी कि आप उसको निभाएं, और अब आपकी जो जिम्मेदारी है उसमें आप हमें इन्फॉर्मेशन दें और हम उसके ऊपर कार्रवाई बिल्कुल करेंगे। आज एक नया हमने नंबर लॉन्च किया है, वो भी आपको डिस्प्ले हो जाएगा, अभी SHO साहब आप सबको दे भी देंगे। मैं अगली दफ़ा जब मैं आऊँगी
تو میں آپ کو بتاؤں گی کہ گنبد میں یا گڑی کپورہ میں یہ ہمیں اطلاع ملی تھی اور ہم نے یہ کارروائی کی ہے. لیکن اگر اگلی دفعہ بھی اطلاع نہیں ملتی تو پھر جو ہے وہ گلہ ہماری طرف سے بھی بنتا ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد آپ نے بڑی ایک صحیح بات کی کہ جب آپ لوگ کوئی ریکویسٹ کرتے ہیں ضمانت کی تو وہ بالکل ہمارا فرض بھی ہے کہ ہم اس کو ریگارڈ کریں. ضمانت پر جب کوئی قابل عزت شخص آتا ہے تھانے کی طرف کہ آپ ضمانت پہ چھوڑ دیں تو یہ میری ایس ایچ او کو بھی انسٹرکشن ہے کہ اس کو ضرور اس کا ریگارڈ کیا کریں. لیکن بہت افسوس کے ساتھ میں یہ ضرور کہوں گی کہ جب ریکویسٹ آتی ہیں ان میں اگر منشیات فروش کے لیے آپ کہہ رہے ہیں کہ اس کو میرے ساتھ ضمانت پہ چھوڑ دیں, صبح میں اس کو عدالت پیش کر دوں گا, تو آپ کو اور مجھے دونوں کو پتہ ہے کہ عدالتی نظام کس طرح سے اس نے بڑی جلدی باہر آ جانا ہوتا ہے. تو ہم لوگ اپنی طرف سے پرچے بھی تگڑے دیتے ہیں اور منشیات فروشوں کو اگر آپ ایک دن بھی حوالات میں نہیں رہنے دے رہے تو پھر آپ سے گلہ بنتا ہے کہ ہم پکڑ کے ایک بندہ لا رہے ہیں جو جینون بیچنے والا ہے, تو آپ لوگوں کی طرف سے کوئی باعزت شخص آ کے تو اس کو ضمانت کا کہتا ہے تو پھر نہ میرے لیے یہ قابل برداشت ہے, نہ ایس ایچ او کے لیے, نہ چوکی انچارج کے لیے کہ ہم اس کو چھوڑ دیں. تو اس میں آپ کو صرف یہ کہوں گی کہ وہ مسائل جیسے جھگڑے کی کوئی اس طرح سے گھریلو جھگڑا ہو جاتا ہے, کوئی ہلکی پھلکی بات ہو جاتی ہے, اس میں ہم 107 کی کارروائی کے لیے بندہ لے کر آتے ہیں. تو جو علاقہ معززین ہیں ان کی طرف سے اگر کوئی مشران آتے ہیں ضمانت پہ تو ہم چھوڑتے بھی ہیں. اور میں دوبارہ آپ کے سامنے ایس ایچ او صاحب کو یہ انسٹرکشن دے رہی ہوں کہ جب ہلکے پھلکے مسائل میں 107 کے لیے بندہ اگر ہم نے بند کیا ہوا ہے اس پہ کوئی ضمانت کے لیے آتا ہے تو بالکل ہم لوگ ان کو علاقہ ناظم یا جو معزز ریپرزینٹیوز ہیں ان کے ہاتھ پہ چھوڑتے ہیں. لیکن ایریل فائرنگ پہ بھی بہت سی ریکویسٹ آتی ہیں. ایریل فائرنگ پہ بھی ہماری زیرو ٹالرنس پالیسی ہے. انہی معاملات کے اوپر جو ہے وہ پھر بچے شہید ہو جاتے ہیں, شادیوں کا ایک چل رہا ہوتا ہے تہوار اور اس کے اندر یہ معاملات ہو جاتے ہیں. تو اگر آپ ایریل فائرنگ کے اوپر بھی ریکویسٹ لے کر آئیں گے تو وہ بھی ہم ایکسیپٹ نہیں کریں گے, کیونکہ پھر علاقے میں یہ پھیل جاتا ہے کہ پولیس میں اگر یہ چلو کرو فائرنگ خیر ہے وہ ناظم صاحب سے یا اس سے میری سلام دعا ہے تو وہ پھر ایس ایچ او سے بات کر کے تو بندہ لے آئے گا. تو اس وجہ سے نہ ایریل فائرنگ کے اوپر, نہ منشیات فروشی کے اوپر, نہ سود خوری کے اوپر, نہ قبضہ مافیا پہ ہم لوگ جو ہے وہ ضمانت پہ بندہ نہیں چھوڑ سکتے, کیونکہ پولیس کی ایک ڈیٹرنس یا پولیس کا ایک اثر جو ہے وہ اس سے کم ہوتا ہے اور پھر ہم لوگ جو ہیں وہ اپنا کام اس طرح سے نہیں کر پاتے. تو 107 کا کوئی معاملہ ہے اس میں بالکل آپ آئیں, آپ اپنی ذمہ داری پہ بندہ لے کر جائیں کہ کل ہم پیش کریں گے تو ہم بالکل اس کو آپ کے ساتھ چھوڑیں گے. تو آپ نے کہا کہ پچھلی جو کھلی کچہری ہے اس میں کوئی کام نہیں ہوا, اس میں 1-2 کام تو میں آ رہی تھی ابھی تو پھر مجھے بھی جو ہے یاد تھے. ایک درخواست ہوئی تھی اور ایک گلہ کیا تھا آپ نے کہ راستے کے اندر جو سامان ہے یہ بہت زیادہ پڑا ہوتا ہے. تو ابھی میں جب آئی ہوں میں نوٹ کر رہی تھی کہ مجھے کہیں سامان کوئی یہ کنسٹرکشن کا اینٹیں وغیرہ وہ نظر تو نہیں آئی, تو مجھے راستے میں کچھ نظر نہیں آیا. اگر آپ کو اپنے علاقے میں یہ مسئلہ نظر آ رہا ہے اور میں نے اسی وقت ایس ایچ او صاحب جو اس ٹائم تھے ان کو بھی کہہ دیا تھا, چوکی انچارج کو بھی میں نے انسٹرکشن دی تھی کہ آپ حالانکہ یہ ہمارا کام نہیں ہے, یہ ایڈمنسٹریشن کا کام ہے, لیکن کیونکہ لوگوں کی تنگی اس میں ہے تو پھر میں نے ان کو انسٹرکشن دیا کہ اس کو ہٹانا شروع کرو. ٹھیک ہے, تو ایک کام وہ ہم نے بالکل کیا ہے. اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ اس کے اوپر پھر بھی کمی پیشی ہے تو بالکل آپ ایس ایچ او صاحب کی طرف آئیں, میرے آفس آئیں یا میرے نمبر پہ کمپلینٹ کریں تو ہم لوگ انشاءاللہ اس کے اوپر کارروائی کریں گے. تو قبضہ مافیا کی آپ نے بات کی, بالکل زیرو ٹالرنس پالیسی ہے. ڈی پی او صاحب کی طرف سے بھی, آر پی او صاحب کی طرف سے بھی اور ایس ایچ او صاحب کو بھی بالکل کلیئرلی اس چیز کی ہدایت ہے کہ کہیں پر بھی بیجا قبضہ ہوا ہے اور پٹواری کی رپورٹ میں نظر آ جاتا ہے کہ یہ اس کی ملکیت ہے اور سول میں اس کا کیس کوئی نہیں کراس میں چل رہا, تو پھر ہماری ذمہ داری ہے کہ اس کے اوپر ایف آئی آر بھی دیں اور پرچے میں پھر اس کی جو کمپلیننٹ پارٹی ہے اس کی داد رسی بھی ہو. تو قبضہ مافیا کے بارے میں بھی اگر آپ کو کوئی اطلاع ہے تو آپ اس کو انفارمیشن دیں, انشاءاللہ اس کے اوپر ضرور ہم لوگ کام کریں گے. کہ جو نمبر ہے میں آپ کو بتا بھی دیتی ہوں, اگر آپ نے لکھنا ہے تو آپ لوگ ابھی لکھ لیں, نہیں تو ابھی یہ انشاءاللہ ڈسپلے بھی ہو جائے گا گیٹ کے اوپر. اور انچارج صاحب جو ہیں وہ بھی لوگوں کو جب گشت پہ نکلیں گے تو لوگوں کو انفارم کریں گے, ایس ایچ او صاحب بھی بتائیں گے. 0311093199 یہ وہ نمبر ہے کہ اب اگلی جب انشاءاللہ ہماری سٹنگ ہوگی اور یہ میرا سٹاف جو ہے وہ خود اس نمبر کو مینیج کرتا ہے, تو اس پہ آپ نے مجھے آ کے دکھانا ہے کہ یہ میں نے میسج کیا تھا, اس پہ کارروائی نہیں ہوئی, تو پھر گلہ آپ کا جو ہے وہ بنتا ہے. ابھی ہمیں کوئی کسی قسم کی انتظار جو ہے وہ گراؤنڈ لیول پہ نہیں آ رہی. آخری بات میں یہ کروں گی, ایس ایچ او صاحب جو ہیں وہ بھی نئے آئے ہیں, ماشاءاللہ بڑے تگڑے افسر ہیں اور آپ کو انشاءاللہ پتہ لگے گا کہ آہستہ آہستہ حالات بہت زیادہ, ابھی جو بیرمن صاحب گئے ہیں انہوں نے بہت زیادہ علاقہ کنٹرول کیا ہوا تھا ماشاءاللہ.
امیر امان صاحب جو ہیں وہ بھی بڑا اچھا کام کر رہے ہیں. SHO صاحب کے ساتھ مکمل طور پہ تعاون کریں, انفارمیشن ان کو دیں. یہاں سے اگر ان کی کوئی مصروفیت ہے یا داد رسی نہیں ہوتی تو آپ ڈائریکٹ میرے آفس آ جائیں, یہاں ہم سے رابطہ کریں. انشاءاللہ آپ کے مسائل جو ہیں ان کو ارجنٹ بیسس کے اوپر حل کریں گے. اور سرکل کے اندر میرا گڑی کو پورا کے اوپر بہت زیادہ فوکس ہے, کیونکہ یہاں کے معاملات جو ہیں وہ تھوڑے سے بھی اگر ہم چھوڑیں تو یہ بہت زیادہ تیزی سے ایکٹیو ہوتے ہیں.